دنیا میں 7 ایسی بدبخت عورتیں گزری ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے قرآن میں گناہگار بتایا۔ ہم ان لوگوں کے تجربات اور مشکلات پر روشنی ڈالیں گے جو مختلف وجوہات کی بنا پر بدقسمتی کا شکار ہوئیں۔ ان کہانیوں میں آپ کو اسلامی تعلیمات اور نصیحتیں بھی ملیں گی جو آپ کی زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ تو ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تاریخ میں ایسی گناہگار عورتیں گزری ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ یہ عورتیں نہ صرف انسانوں کی گمراہی کا باعث بنی بلکہ بعض اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کو قتل کرنے میں بھی پیش رہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اردن اور اسرائیلی سرحدوں پر جہاں آج ڈیڈ سی نمکین پانی کی جھیل موجود ہے، نمک سے بھری اس جھیل میں آج زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ تاہم آج سے ہزاروں سال پہلے یہ انتہائی زرخیز علاقہ تھا جہاں سدوم اور عمورہ نامی شہر آباد تھا۔ یہاں وہ قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس قوم کا گناہ بہت بڑا تھا۔ ایسا گناہ اس سے پہلی قوموں میں سے کسی نے نہ کیا تھا۔ اس قوم کے مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدکاریاں کرتی تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام وائلہ تھا، وہ بظاہر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، لیکن وہ اندر سے کافر تھی۔ وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ اس بیوی کے لیے اور کیا بد نصیبی ہو سکتی ہے کہ یہ عورت ساری زندگی ایک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمان رہی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نوجوانوں کی صورتوں میں اس بستی پر ظاہر ہوئے جو حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم سدوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے جا کر اپنی قوم کے لوگوں کو ان نوجوانوں کے بارے میں خبر دی۔ ان لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اس پر فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم پر عذاب لانے کی خبر سے آگاہ کیا اور آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ آپ علیہ السلام کی بیوی جو اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی، وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ سدوم کے پہاڑوں میں آج بھی وائلہ کی آبادی موجود ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ قرآن پاک کے علاوہ بابل میں بھی آیا ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ قوم نوح شرک جیسے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے اپنے سرداروں اور نیک لوگوں کے بت بنائے، ان کی عبادات اور پوجا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم پر معبوس فرمایا۔ یہ قوم اتنی ظالم اور نافرمان تھی۔ اس قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے گھر داخل ہو کر آپ علیہ السلام پر ظلم کرتے اور آپ علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مجلسوں سے نکال دیا جاتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی ان کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مفسرین حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ یا واگلہ بیان کرتے ہیں۔ یہ عورت کافر ہی نہیں بلکہ ان کا رہن سہن بھی کافروں جیسا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافروں میں شریک ہو کر آپ علیہ السلام کو دیوانہ اور مجنون قرار دیتی تھی۔ یہ عورت بتوں کی بڑی تعریف کرتی ہیں۔ جب کوئی بندہ بتوں کو چھوڑ ایک خدا کی طرف مائل ہوتا تھا تو یہ عورت اپنی قوم میں جا کر اس آدمی کا نام بتاتی تھی جس سے اس قوم کے لوگ اس بندے کو مارتے اور پیٹتے تھے۔ اس طرح سے وہ بندہ بھی ڈر اور خوف کے مارے پھر سے بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ واہلہ نامی اس عورت نے حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے یام کو بھی کفر میں مبتلا کر دیا تھا، لہٰذا آپ کا یہ بیٹا بھی ماں کی طرح کافروں سے مل کر آپ علیہ السلام کی مخالفت کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بدبختی قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ اس کی تفسیر احوال بابل میں بھی درج ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب نازل کیا تو آپ علیہ السلام کی بیوی اور نافرمان بیٹا یام بھی اپنی قوم کے ساتھ برباد ہو گئے۔ نمبر 3، دلائلہ وہ عورت ہے جس کا نام کئی صدیوں سے بے وفائی اور دغابازی میں بہت ہی مشہور ہے۔ دلائلہ کا ذکر قرآن پاک اور بابل میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی قوم عمالقہ کی محکوم بن گئی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں بہت ہی طاقتور لڑکے کو پیدا کیا جس کا نام سامسن تھا۔ سامسن اس قدر طاقتور تھا کہ اکیلا ہی کئی ہزار بندوں کا مقابلہ کر لیتا تھا۔ قوم بنی اسرائیل نے اس بندے کی صلاحیت اور بہادری دیکھتے ہوئے سامسن کو اپنے قاضی کے عہدے پر فائز کر دیا تھا اور اس کی طاقت کے ذریعے قوم عمالقہ پر فتح حاصل کرنے کی کوشش میں لگ گئی تھی۔ دوسری طرف قوم عمالقہ سامسن کی طاقت پر قابو نہ پا سکی۔ انہوں نے اپنی قوم کی ایک لڑکی جس کا نام دلائلہ تھا، اس کو سامسن کی بہادری اور اس کی صلاحیتوں کا راز دریافت کرنے کے لیے سامسن کے پاس بھیجا تھا۔ سامسن اس لڑکی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا، وہ اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اس لڑکی کو اپنی صلاحیت کے سب راز بھی بتا دیے۔ سامسن نے کہا اس کی طاقت کا راز اس کے لمبے بال ہیں۔ ایک دن موقع پاتے ہی دلائلہ نے سامسن کے لمبے بال کاٹ دیے۔ اسی رات قوم عمالقہ نے بھی سامسن پر حملہ کر کے اس بہادر گرفتار کر لیا۔ جب ایک دن قوم عمالقہ سامسن کو گرفتار کر کے جشن منا رہی تھی تو سامسن نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے سامسن کی دعا قبول کرتے ہوئے اس کی تمام طاقت واپس لوٹا دی جس ستون کے ساتھ سامسن کو باندھا گیا تھا۔ سامسن نے اس ستون کو اپنی طاقت سے کھینچا تو سارے کا سارا محل زمین پر گر گیا، جس کے نتیجے میں دلائلہ اور قوم عمالقہ کے بے شمار لوگ موت کی گھاٹ اتر گئے تھے۔ نمبر 4، جزائبل لبنان کے بادشاہ کی بت پرست بیٹی تھی۔ اس کی شادی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی۔ جیزبیل نے نہ صرف اخیب کو بت کی پوجا پر لگایا بلکہ تمام ریاست میں ایک خدا کو ماننے کی بجائے بے شمار بت بنا دیے گئے تھے تاکہ لوگ ان بتوں کو پوجا کرتے ہوئے گمراہی سے باہر ہی نہ نکلیں۔ ایک دن قوم کے نیک بندے یرمیہ علیہ السلام نے جیزبیل اور ان کے شوہر کو کہا کہ تم سب لوگ بت کی پوجا کرنے کی بجائے ایک خدا کی عبادت کیا کرو، اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ اس ظالم عورت نے نیزے کا اتنا شدید وار کیا جس کی وجہ سے وہ بوڑھا آدمی شہید ہو گیا۔ حضرت یرمیہ علیہ السلام نے اس عورت کو بد دعا دی کہ بہت جلد ہی تیرے حسین و جمیل بدن کو کتے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا، تاہم یہ ملکہ ایمان لانے کی بجائے آپ علیہ السلام کو بھی مارنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن حضرت یرمیہ علیہ السلام کی بد دعا رنگ لائی اور ملک اسرائیل پر سرحدوں کے قبائل وحشی نے حملہ کر دیا۔ ان لوگوں نے ملکہ جیزبیل کو زخمی حالت میں سڑک پر پھینک دیا تھا، یہاں تک کہ بہت سے جنگلی کتے جیزبیل کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے۔ کتے نے اس لاش کو نوچ نوچ کر کھا لیا۔ نمبر 5، عتالیہ حضرت الیاس علیہ السلام کے دور سے تعلق رکھنے والی ایک جیزبیل کی بیٹی تھی جس کا نام عتالیہ تھا۔ یہ لڑکی بھی اپنی ماں کی طرح بہت ہی حسین و جمیل تھی، یہ بھی کافر تھی۔ اس کی شادی یہودا کے بادشاہ یہورام سے ہوئی تھی۔ اس قوم میں بھی ہر جگہ بتوں کی عبادت ہونے لگی تھی۔ اس قوم پر بھی وحشی لوگوں نے حملہ کیا تھا جس کی وجہ سے وحشی لوگوں نے یہورام کو بھی قتل کرنا چاہا، لیکن یہ بادشاہ ایک غار میں چھپ گیا تھا جس کی وجہ سے اس غار میں ہی اس بادشاہ کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جب وحشی ملکہ عتالیہ اور اس کی بیٹی اغزالیہ کو اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے۔ ان ماں بیٹی کو بہت ہی زیادہ ذلیل کرنے کے بعد ماں اور بیٹی کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد عتالیہ بتوں کی عبادت سے توبہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مذہب پر آ گئی تھی، لیکن اس تبدیلی کو سال بھی نہ گزرا تھا کہ عتالیہ پھر کفرانہ کاموں کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اس کی بیٹی کے قتل کے بعد ملکہ عتالیہ کو ہی سلطنت یہودا کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی دولت کے نشے میں آ کر اپنے بتوں کو قتل کروا دیا تھا، پھر اپنی رعایا پر بھی بہت ہی ظلم و ستم کرنے لگی، تاہم اس کا پوتا جو اس سے جان بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا، یہودا کے لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ یہ ملکہ عتالیہ اپنے محل کے باہر اپنی ہی قوم کے ہاتھ بہت ہی ذلیل اور رسوا ہو کر مر گئی۔ عتالیہ کا ذکر بھی بائبل میں تفسیر کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 6، ہیروڈیاس اگر تاریخ انسان کی سب سے گنہگار عورت کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ یہ عورت حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند برس پہلے کی بات ہے۔ ہیروڈیاس ایک غریب اور بہت ہی حسین و جمیل عورت تھی، فلسطین کے خاندان کی بہو بن گئی۔ ابتدا میں اس کی شادی شہنشاہ کے دوسرے بیٹے ہیروڈیاس سے ہوئی تھی اور اس سے ہیروڈیاس کے گھر کی ایک لڑکی پیدا ہوئی، تاہم جب وارث کی وراثت کی تقسیم کے بعد جب ہیروڈیاس نے دیکھا کہ سب سے زیادہ طاقتور کلب بھائی اینٹی باس کے حصے میں آئی
آئی ہے تو اس نے بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کر اینٹیباس سے ہی شادی کر لی تھی۔ ان دنوں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام، جنہیں اہل کتاب یوحنا کے نام سے پکارتے ہیں، لوگوں کو درس تدریس دینے لگے۔ ہیروڈیاس کو آپ کی دینی باتیں پسند نہ تھیں، جس کی وجہ سے اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کروا دیا۔ ہیروڈیاس نے کافی بار کوشش کی کہ وہ اپنے شوہر اینٹیباس سے آپ علیہ السلام کے قتل کے احکامات جاری کروائے، تاہم اینٹیباس ایسا نہ کر سکا۔ ہیروڈیاس کی بیٹی سلومی اب جوان ہو چکی تھی۔ جب اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معصومیت اور نور کو دیکھا تو وہ آپ علیہ السلام پر فدا ہو گئی تھی۔ اس نے آپ علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب یہ دونوں ماں اور بیٹی آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی تھیں۔ ایک دن بادشاہ اینٹیباس کے سامنے سلومی نے بہت بیہودہ رقص کیا اور رقص کرتے ہوئے اس نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار دیے۔ بادشاہ اینٹیباس کو سلومی کا یہ رقص بہت ہی پسند آیا۔ اس نے سلومی سے کہا کہ تم کیا مانگنا چاہتی ہو، میں تم کو حاضر کر دیتا ہوں۔ اس عورت نے جواب دیا کہ میں چاہتی ہوں کہ تم حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ بادشاہ، جو کہ بھرے ہوئے محفل میں سلومی سے عہد کر چکا تھا، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح سلومی اور اس کی ماں اس گناہ میں بھی شامل ہو گئی تھی۔ نمبر 7، ام جمیل ابو لہب کی بیوی تھی، جس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے۔ اس کی آنکھوں کا بھینگا پن نمایاں تھا، جس کی وجہ سے اس کو لوگ کانی کہا کرتے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کو انتہائی سخت الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ ابو لہب اور اس کی بیوی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت مشرکانہ رویہ ہے۔ یہ دونوں میاں اور بیوی آپ علیہ السلام کو تکلیف اور اذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ روایت کے مطابق ام جمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راہ میں کانٹے بچھایا کرتی تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی کو بہت غصہ بے قابو ہو گئی اور بہت ہی بڑا پتھر اٹھا کر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ یہ کعبہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سامنے اس حالت میں آئی کہ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی نازیبا الفاظ بھی پڑھ رہی تھی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پائی اور وہ وہاں سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ بے شک ام جمیل تاریخ کی بدبخت ترین عورتوں میں سے شامل ہے، کیونکہ اس نے نبی آخر الزمان سرور کائنات وجیہ تخلیق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں پہنچائیں۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔